یہ کہانی عباسی خلافت کے دور کی ہے، جب بغداد علم، شجاعت اور روحانیت کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ اس زمانہ میں ایک نوجوان غلام تھا، نام زید تھا۔ وہ کسی مالدار تاجر کی خدمت کرتا تھا، لیکن دل میں ایک عجیب سی خواہش رکھتا تھا۔ دنیا کی چمک دھمک اسے متاثر نہ کرتی۔ وہ ہر رات ایک خواب دیکھتا جس میں ایک روشنیوں سے بھرپور باغ ہوتا ہے اور ایک سفید لباس والی نورانی مخلوق ایک ہور اسے پکارتی ہے، زید صبر کرو، تمہارا رب تم سے راضی ہوگا، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ زید کی آنکھ کھلتی، دل دھڑک رہا ہوتا۔ وہ سوچتا، کون ہے یہ؟ کیا واقعہ اللہ نے میرے لیے بھی کوئی حور رکھی ہے؟ میں تو صرف ایک غلام ہوں۔ زید دن بھر کام کرتا، رات کو چپکے سے قرآن پڑھتا، واجب و تقیبات پڑھتا، اللہ سے باتیں کرتا۔ ایک دن اس کے آقا نے اسے تانا دیا، تو غلام ہو کر بھی اتنا دیندار کیوں بنتا ہے؟ تجھے کیا لگتا ہے جنت تیرے لیے ہے؟ زید نے سر جھکا کر کہا، مالک اللہ کے دربار میں کوئی غلام یا آقا نہیں، وہاں صرف عمل کا وزن ہے۔ یہ بات اس کے دل میں آگ کی طرح لگی اور وہ اب اور زیادہ عبادت میں مشغول ہو گیا۔ وہ جان چکا تھا کہ اس کا دل دنیا میں نہیں ہے۔ ایک رات وہ رو رہا تھا، دعا کرتے ہوئے بولا، یا اللہ، میں کچھ نہیں مگر تو سب کچھ ہے۔ اگر تیری رضا میرے لیے شہادت میں ہے تو تو مجھے وہ عطا کر، اور اگر تیری جنت میں وہ حور میرا مقدر ہے تو تو مجھے اپنے راستے میں قبول کر لے۔ چند ماہ بعد اسلامی لشکر کا اعلان ہوا۔ کفار نے سرحد پر حملہ کیا تھا۔ خلیفہ نے اعلان کیا کہ جو بھی اللہ کے دین کے لیے لڑے گا اسے اللہ سے انعام ملے گا۔ زید نے اپنے آقا سے اجازت مانگی۔ پہلے تو وہ ہنسا، مگر جب زید نے ضد کی تو اسے آزاد کر دیا اور کہا، جا غلام، اگر مر گیا تو وہیں جنت دیکھ لینا۔ زید نے اپنا پہلا روزہ میدان جنگ میں رکھا اور پہلی نماز وہیں ادا کی۔ اس کی نگاہیں ہر وقت آسمان کی طرف ہوتی، جیسے وہ اپنے خواب والی حور کو تلاش کر رہا ہو۔ لڑائی شروع ہوئی۔ زید نہایت دلیری سے لڑا۔ اس نے کئی دشمنوں کو مارا، لیکن ایک چیر اس کے سینے کو چیرتا ہوا گزر گیا۔ وہ گر پڑا، زمین پر خون پھیل گیا، لیکن اس کے ہونٹوں پر یہ الفاظ تھے، یا اللہ، وہ حور، وہ نور، کیا اب میں جا رہا ہوں؟ اسی لمحے آسمان پر بادلوں کے پیچھے سے نور کی ایک جھلک آئی۔ زید کی آنکھیں بند ہو گئی اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسی رات میدان جنگ میں موجودہ ایک سپاہی نے خواب دیکھا، ایک حسین باغ ہے، نہریں بہہ رہی ہے، خوشبو سے بھرا ہوا ماحول ہے، ایک سفید لباس میں خوبرو حور زید کا ہاتھ پکڑے کہہ رہی ہے، میرے محبوب، تم نے وعدہ نبھایا، اب یہ جنت تمہاری ہے اور میں بھی۔ جب سپاہی جاگا تو اس نے باقی لوگوں کو بتایا۔ سب حیران تھے۔ ایک غلام جو دنیا کے لیے بے حیثیت تھا، وہ رب کے نزدیک سب سے عزیز ٹھہرا۔ ناظرین، یہ کہانی صرف زید کی نہیں بلکہ ہر اس شخص کی ہے جو اللہ کے راستے کو چنتا ہے، چاہے دنیا اسے جانے یا نہ جانے۔ اللہ کے ہاں مال، حیثیت یا حسب و نسب نہیں دیکھے جاتے، وہاں دل کا خلوص، آنکھوں کے آنسو اور رب کی رضا کی تلاش دیکھی جاتی ہے۔ اور ان سب کا انعام وہ ہے جس کے لیے نہ کوئی آنکھ ترسی ہے، نہ کوئی دل سمجھ سکا، جنت اور اس کی حوریں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیجئے اور میرے چینل عامر عمران آفیشیل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اچھے اسلامی کامنٹ کرنا۔ نیکسٹ ویڈیو آنے تک اللہ نگہبان۔